علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، پتہ تھا قیمتی گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر جو مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ تو اس قیمتی گھڑی کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے اندر دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جس آدمی کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کے اوپر یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اے اللہ تعالیٰ اس کو میری ذریت کے اندر بھی پیدا فرما دیجیے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس میں سے آگے؟ بنی اسماعیل میں سے آگے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا، اس بات کی جب بھیجا تم نے رسول، تم ہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اس سے پہلے تم واضح گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ تو اس آیت مبارکہ سے آپ کا معلم ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر الذی بعث فی الأمین رسولا منہم، اس سے بھی آپ کا معلم ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پہلے پارے کے اندر اس سے بھی آپ کا معلم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں جس کے راوی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فی بعض حجرہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے سے باہر تشریف لائے، فدخل المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا، فإذا هو بحلقتين، آپ نے دیکھا وہاں پہ دو حلقے لگے ہوئے تھے، احداهما يقرؤون القرآن ويدعون اللہ تعالی، ان میں سے ایک حلقے والے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے، والأخرى يتعلمون ويعلمون، اور جو دوسرا حلقہ تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو تعلیم دے رہے تھے، تعلم سیکھنا سکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا کل علی خیر، دونوں حلقے بھلائی پر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں، یقرؤون القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، انشاء اعطاہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انہیں عطا کر دیں گے، ان کی دعائیں قبول کر لیں گے، وانشاء منعہم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دعا قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں، یہ جو تعلیم و تعلم والے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فجلس معهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حلقے میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، آج میری نسبت آپ کی نسبت بھی یہ ہے، ہم متعلم بھی ہیں، ہم معلم بھی ہیں، یہ نسبت بہت اونچی نسبت ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے آ کر ان لوگوں کو تعلیم دی جو امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن پوری کائنات کے وہ کیا بن گئے؟ امام بن گئے، جو خود راہ راست پر نہ تھے، لیکن حضور کی تربیت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ دوسروں کے لیے رہنما بن گئے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، یہ جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اس کا تعلق براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ ایک دوسری حدیث کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے بھی آپ کا معلم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز کے دوران ایک آدمی کو ایک آدمی کو چھینک آئی، تو میں نے فقلت یرحمک اللہ، تو میں نے نمازی کے اندر کہہ دیا یرحمک اللہ۔ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو جو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھ رہے تھے تو تیز نگاہوں سے اس کو ایسے ایسے گھورنا شروع کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز کے اندر یہ رحمۃ اللہ کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں نے کہا بات تو کروں کہ یا ہوں تمہاری ماں تمہیں گھوم پائی، کیوں مجھے جو ہے نا گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ وجہ کیا ہے، کیوں دیکھ رہے ہو گھور گھور کر؟ اب وہ چونکہ نماز کے اندر پہلے بولنا ہوتا تھا، بعد میں یہ چیزیں ختم ہو گئی، تو وہ صحابی کہتے ہیں اب وہ کوشش کر رہے تھے، اپنے ہاتھ رانوں پر مار رہے تھے کہ تاکہ یہ کسی طرح خاموش ہو جائے۔ کہتا ہے کہ جب مجھے سمجھ آئی سم کی تو نہیں،
کہ یہ مجھے خاموش کرانا چاہتا ہے، فسکت تو میں خاموش ہو گیا۔ اب جب نماز جی مکمل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، دعانی آپ نے مجھے بلایا، بھی ابی و امی، میرے ماں باپ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فواللہ اللہ کی قسم ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم میں نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا بہترین معلم نہیں دیکھا۔ آپ نے نہ مجھے جھٹکا، آپ نے نہ مجھے گالی دی، کسی قسم کا کوئی برا بھلا نہیں کہا، آپ نے بہترین انداز سے سمجھایا۔ فرمایا یہ جو نماز ہے اس کے اندر جی کلام اللہ کی گنجائش، کلام ناز کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر تسبیح ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس احسن انداز سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ بڑے ہو کر ہم کیا بنیں گے؟ معلم بنیں گے، اور معلم کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ نے بھی تعلیم دی، الرحمن وما علینا الا البلاغ۔